ہاں جی بالکل ٹھیک کہا. آواز کس چیز کی آ رہی ہے حضرت باہر سے؟ اور اسی وقت کو قاری صاحب کی محنت کو شرف قبولیت سے نواز لو. نہ مولوی ایسے بات کرتے ہیں، نہ ان میں جرت اور دلیری ہے، نہ انہیں معلومات ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، معلومات جدید اور قدیم کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے. بھائی پھر غور سے سن لو. مرزا جیلمی اسی کی بات کر رہے تھے نا. آپ یہ بتائیں کہ مرزا جہلمی کس ادارے کا فارغ التحصیل ہے؟ مذہبی ادارے کا. مرزا جہلمی ہمارے پاکستان میں جتنے چھوٹے بڑے مسالک ہیں ان میں سے کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے؟ جزاک اللہ خیر. آپ مجھے سمجھائیں کہ چار دیواری کے اندر بیٹھ کر پیسے دے کر سامعین کو بلاتا ہے، وہاں اس کی حفاظت کے لیے انتظامات ہیں. وہ فیکٹری کے اندر اس کی حفاظت کی جاتی ہے. اس کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ براہ راست اس کے پروگرام کیسے آ رہے ہیں؟ کون اس کو تقریر لکھ کر دیتا ہے؟ کون اس کو کہتا ہے یہ بات کرو، یہ بات کرو، یہ بات کرو؟ آپ مانے نہ مانے آپ کی مرضی ہے. میں شروع سے کہہ رہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، فری میسن جو برطانیہ، امریکہ، یہودیوں کی تنظیم ہے اور وہ مسلمانوں کو خراب اور گمراہ کرنے کے لیے وہ تیار کر کے بندے بھیجتے ہیں. آپ کو پتہ ہو پاکستان میں کون سا صحافی ہے فری میسن کا، کون سا شاعر ہے، کون سا ادیب ہے، کون سا خطیب ہے، کون سا مقرر ہے، کون سا مولوی ہے؟ سب میں ہے وہ. یہ فری میسن کا، اس کو قادیانی تقریریں تیار کر کے دیتا ہے. یہ قادیانیوں کا ایجنٹ ہے. مرزا محمد علی کی بات کر رہا ہوں. اس لیے کبھی کوئی بکواس کرتا ہے، کبھی کوئی بکواس کرتا ہے. تو اتنا شیر کا پتر ہے تو میدان میں آ. ہمارے علماء کرام موجود ہیں، انتہائی محقق عالم موجود ہیں، مدبر و مفسر موجود ہیں. بات کی جاتی ہے، تو بات بھی نہیں کرتا، اندر بیٹھ کے گالیاں دیتا ہے، تو پھر گالی کا جواب تو گالی ہے. میرے نزدیک مرزا محمد علی انجینئر مردود ہے، گمراہ ہے، اور بعض باتیں اس نے ایسی کی ہیں میں مجبوراً کہتا ہوں کہ وہ کافر ہے. اور بات کرو جی. اگلا سوال.